آج جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، اس سے آپ کو کیا سمجھ آئی؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ویسے، وہ خان صاحب سے ملنے گئے، آپ لوگوں کے لیڈران کو گرفتار کر لیا گیا، کوئی پیغام دے رہی ہے حکومت؟ کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ یہ تسلسل ہے ظلم کا، چبر کا، غنڈہ گردی کا، بدمعاشی کا. یعنی جو ایوان آپ نے گنوائے، ان کی اتنی بھی وقت نہیں ہے حکومت وقت اور ان ریاستی اداروں کے سامنے کہ ان کو احترام آدمیت کا حق دے سکے. یہ حق چھوڑ دیں کہ ایک اپوزیشن لیڈر ان دا نیشنل اسمبلی ہے، دوسرا سینٹ میں ہے، تیسرا پنجاب اسمبلی میں ہے، ایک سابق اسپیکر ہیں، ایک مرکزی پارٹی کا رہنما ہے. لیکن یہ جس انداز میں ہم خود وہاں جاتے ہیں، جیل عملہ اور پنڈی انتظامیہ گھنٹوں ہمیں کھڑا رکھتے ہیں، 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد عموماً جیل حکام نادر شاہی حکم صادر کر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں کی ملاقات ہوگی اور فلاں فلاں کی نہیں ہو سکتی ہے. ان تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہمارا گلہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ سے بنتا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہر ایشو پہ فیصلے دیے ہیں. ملاقات کب کرانی ہے، کس انداز میں کرانی ہے، کتنی دیر کے لیے کرانی ہے، کن کی کرانی ہے. اور یہ ایک دفعہ نہیں، تقریباً ہر دوسرے روز عدالت کا حکم پامال کرتے ہیں. اب یہ جو دفعہ 144 ہے، یہ دفعہ 144 کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو ہیں وہ امن میں خلل ڈالنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں. یہ جیل جو ہے، جیل کا حیات جہاں سے ان کو نکالا ہے، یعنی وہاں کون سا جو ہے امن میں خلل ڈالنے کا اندیشہ تھا؟ نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کو ملاقات ڈینائی کرنے کے لیے اور عدالت کا حکم پامال کرنے کے لیے 144 کا سہارا لے رہے ہیں. 144 میں کہاں انتظامیہ کے پاس یہ اختیار ہیں کہ کسی قیدی یا ولاتی کی ملاقات جو عدالت عالیہ کے حکم پہ ہونی ہے یا جیل مینیول کے تحت ہونی ہے، اس کو اس انداز میں روک سکے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ظلم ہے. کسی انسانی آزادی کو، لبرٹی کو آپ جو ہے مکفل کر دیتے ہیں اور پھر ان تمام لوگوں کو اغوا کرنے کے مترادف ہے. آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھا. مروت صاحب، ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ آپ لوگوں کی اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ملاقات نہ ہو، ورنہ وہ حتمی کال باہر آ جائے گی جو آپ لوگوں نے کہا ہے کہ خان صاحب دیں گے تو ہم باہر نکل آئیں گے؟ تو اس کو روکنے کے لیے حکومت کا یہ ٹیکٹک استعمال کرنے کا مقصد تو نہیں؟ میرا خیال نہیں ہے. انہوں نے تمام ہتھکنڈے استعمال کیے. پہلے پنجاب حکومت نے ملاقاتوں پہ پابندی لگائی، اس کو میں نے چیلنج کیا، وہ انڈو ہوا. اس کے بعد دوبارہ لگائی. کبھی انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، ایک دفعہ ڈرامہ کیا، افغانی دہشت گرد پکڑے گئے جیل پہ حملے کے، ان کے ساتھ نقشے تھے. وہ کدھر گئے؟ انہوں نے جیل توڑ کے خان صاحب کو رہا کرانا تھا. یہ رانا صاحب نے اب سر کوئی ان سے پوچھے نا، جو پریس کانفرنس سے کر رہے تھے کہ وہ افغانی کدھر گئے، وہ نقشے کدھر گئے. لیکن ایسے تمام ڈرامے کر کے یہ رکاوٹ تو ڈال سکتے ہیں، لیکن جب تک عدالت جو ہیں ان تمام حکام کی خبر نہیں لیں اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان سے یہ نہ پوچھ لیں کہ کیوں اتنی زوراوری کر رہے ہیں، کیوں اتنا جو ہے عدالتی احکامات کو بار بار پامال کر رہے ہیں. ابھی عمر ایوب خان وغیرہ جو ہیں، مجھے علم ہوا کیونکہ میرے دفتر کے نزدیک وہ تشریف لائے تھے، انہوں نے علی بخاری صاحب سے رجوع کیا ہے اور وہ اس واقعے پہ جو ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کر رہے ہیں. ایف آئی آر کٹانے کا انہوں نے کہا ہے. لیکن ایف آئی آر تو مروت صاحب آپ لوگوں نے جو کے پی ہاؤس پہ حملہ ہوا تھا اس کی بھی کٹوانے کی بات کی تھی کہ آئی جی اسلام آباد پہ ایف آئی آر کٹے گی، تو وہ ایف آئی آر تو نہیں کٹی؟ ایف آئی آر کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے کاغذ وری ایف آئی آر، نہیں، جو بھی ایف آئی آر قانوناً 2 طریقے ہیں. اچھا، ایف آئی آر ہوتی کاغذی ہے، 156 کے تحت درج ہوتی ہے ضابطۂ فوجداری کے. اور اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جائیں پولیس کو بتائیں کہ یہ قابل دست انداز یہ پولیس جرم ہے، اس کا ارتکاب ہوا ہے، اس کا پرچہ دیں. تو پولیس جو ہے اس کے پاس اختیار ہیں. جب پولیس اپنے یہ اختیارات ایکسرسائز کرنے میں ناکام رہتی ہے تو پھر مدعی فریق یا جو متاثرہ شخص ہیں وہ عدالت میں 22A اور 22B کے تحت سیشن کورٹ میں درخواست دے دیتا ہے اور عدالت یہ دیکھ لیتی ہیں کہ آیا کیس بنتا ہے، جرم کاگنیزیبل بنتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اس کیس میں جو آج عمر ایوب خان اور اسد کیسر صاحب وغیرہ کے ساتھ ہوا ہے، یہ ان کا اغوا کیا جانا اور ان کو اب سے بھیجا میں رکھنا. 365 تعزیرات پاکستان اور 341 تعزیرات پاکستان، یہ دونوں کاگنیزیبل افینسز ہے، تو لہٰذا ان کی ایف آئی آر بنتی ہیں.
और कटवाएंगे आप लोग? और इंशाल्लाह कटवाएंगे.